اللہ اکبر۔ اللہ کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور اس نے ظلمات اور نور کو بھی پیدا کیا۔ اور ظلمات اور نور سے جو ہے وہ علماء نے باطل اور حق کا بھی معنی کیا ہے کہ نور سے مراد جو ہے حق، اللہ کی طرف توحید کا راستہ، اور اس کے مخالف جتنے بھی جو راستے ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ظلمات ہیں، اسی لیے ظلمات کو جو ہے وہ جمع کے سیغے کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر یہ جو کفار ہیں، کفر کرنے والے جو ہیں، یہ اس رب کے ساتھ کہ جو کہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے خلقکم من طین، تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر کر دیا ایک وقت، زندگی کا جو ہے وہ ایک وقت اس کے لیے مقرر کر دیا۔ وہ اجل مسمن، اور ایک اور وقت ہے جو اس کے جو مقرر ہے، عنده، اس کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر تم جو ہے وہ شک کرتے ہو۔ اس نے تمام معاملات کو جو ہے ہر چیز کو جو ہے ایک مقررہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ آسمان و زمینوں کا بھی معاملہ ہے کہ ایک مقررہ وقت کے بعد یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر انسان کس طرح کے شک میں پڑے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے وہی برحق معبود ہے آسمانوں زمینوں میں۔ یعلم، اور وہ کس وجہ سے تم اس کی عبادت کرو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، اعلانیہ کرتے ہو، اس کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو کہ تم کما رہے ہو، تمہارے اعمال کس طرح کے ہیں، چاہے لوگوں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ کو جو ہے وہ تمام چیزیں پتا ہیں، چاہے تم زور سے پکارو اس کو، آہستہ سے پکارو، دل میں پکارو، کلمات کے ساتھ پکارو، عمل جو ہے تم اپنے کمرے کے اندر کرو، لوگوں کے سامنے کرو، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان پر کوئی آیات، من آیات ربہم، تیرے رب، ان کی رب کی آیات میں سے، مختلف نشانیوں میں سے کوئی آیت نہیں آ رہی مگر یہ کہ الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، قرآن نازل ہونے کے باوجود جو ہے ان تمام آیات سے یہ منہ پھیر رہے ہیں۔ فقد کذبوا، تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق، حق کو، لما جاءہم، جبکہ وہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، تو ان قریب آئے گا ان کو، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبریں ان لوگوں کی یا حقیقت ان لوگوں کی جو کہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان کے پاس جو ہے ان کی خبریں آئیں گی، ان کو بتایا جائے گا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کم اہلکنا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتوں میں سے، بستیوں میں سے، لوگوں میں سے، زمانوں میں سے، کتنی ہی ایسی ہیں جن کو ہم نے پہلے ہی ہلاک کر دیا ہے۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی تھی، ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، ایسا کہ جو کہ ہم نے تمہیں بھی عطا نہیں کیا، ان کو زمین میں ایسی جگہیں دی تھی، ایسی قدرت ہم نے دی تھی جو تمہیں بھی نہیں دی ہم نے، یعنی تم سے بھی بہت زیادہ معاملات میں ان کو دنیاوی اعتبار سے ہم نے آگے رکھا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا تھا، السماء، آسمان کو، علیہم، ان پر، مدرارا، موسلا دھار بارش، یعنی ہم نے ان پر آسمان کے ذریعے جو ہے موسلا دھار بارشیں بھی دی، وجعلنا الانہار، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بھی بنائی، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے سے بہتی بھی تھی، یعنی ان سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے، فاہلکناہم بذنوبہم، لیکن پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وانشأنا، اور ہم نے پیدا کیا، ہم نے قائم کیا، ہم نے تخلیق کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن آخرین، دوسری امتوں کو، یعنی ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ایسی گزر چکی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ان سے بہت زیادہ آگے تھیں، ان سے بہت زیادہ دنیاوی اعتبارات سے بہتر بھی تھیں، ان کو ہم نے اپنی نعمتیں بھی عطا کی تھی، آسمان سے بھی، زمین سے بھی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور ان کے بعد جو ہے وہ دوسری قوموں کو جو ہے ان کی جگہ لائے ہیں۔ تو اس میں تم نشانیاں نہیں لیتے، تمہارے پاس جو زمین میں طاقت اور قدرت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں اس پہ ایسا گھمنڈ ہے کہ ہمیں شاید کچھ نہیں ہوگا۔ ولو نزلنا علیکا، اور اگر ہم نازل کر بھی دیں آپ پر، کتابا فی قرطاس، کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب، یعنی ابھی تو آپ پر جس طرح وحی کی جاتی ہے ان کو نہیں دکھتی، ان کو نہیں پتا چلتا،
لیکن اگر ہم ایسے بھی آپ پہ وحی کر دیں، ایسے بھی آپ پر کتاب نازل کر دیں کہ سامنے لکھی ہوئی ہو ظاہری طور پہ بھی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ، اور وہ اس کو لمس کر لیں، اس کو چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی ان کو وحی اس طرح دکھ جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو چھو بھی رہے ہوں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ یعنی یہ جو ان کا تقاضا ہے کہ اس طرح اگر ہمیں حق دکھا دیا جائے، اس طرح ہمیں نشانی دکھا دی جائے تو ہم قبول کریں گے، تو ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر ان کے سامنے بالکل واضح طور پہ بھی وحی کو نازل کر دیا جائے تب بھی جنہوں نے کفر کرنا ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر ایک فرشتہ، یعنی انسان کیوں نازل کیا گیا، فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم بھیج دیتے فرشتے کو، لقضی الامر، تو ان کا معاملہ جو ہے وہ تمام کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب اللہ پھر فرشتے کو بھیج دیتا ہے تو پھر وہ عذاب کے ساتھ آتا ہے اور پھر قوم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم بنا دیتے فرشتہ، لجعلناہ رجلا، تو اس کو بھی ہم آدمی ہی بناتے، ورنہ وہ تمہارے پاس پیغام لے کے کیسے آتا؟ تم اس کو دیکھتے اور تم کہتے کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو ہمارے بشری تقاضے بھی نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے سننا کیسے بنتا، وہ تمہارے لیے اسوہ کیسے بنتا، تمہارے لیے وہ رول ماڈل کیسے بنتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم نے ان پر شبہ ڈال دیا ہے وہ جو کہ وہ شبہ کرتے ہیں، جس چیز کے بارے میں ان کو شبہ ہے اب وہ اسی شبے میں جو ہے وہ ڈلے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تحقیق مذاق اڑایا گیا ہے، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ فحاق بالذین سخروا، تو گھیر لیا ان لوگوں کے کہ جنہوں نے مذاق بنایا تھا، منہم ان میں سے، ما کانوا بی یستہزئون، اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ عذاب 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 کرتے رہتے، ہم پر عذاب لے آئے، کوئی عذاب نہیں ہے اور آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی مذاق اڑایا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا عذاب جس کو یہ ہنسی مذاق کا معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ قل، آپ کہیے، سیرو فی الارض، تم زمین میں سیر کرو، تم زمین میں پھرو، مقصد کیا ہو، ثم انظروا، پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، چھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ جب تم زمین میں جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ بستیاں جنہوں نے ہمیں چھٹلایا تھا اور ان پر ہمارا عذاب ہوا تھا تو ان پر کیسا کیسا عذاب آیا، کہ پوری بستی خالی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ برقرار ہے لیکن کوئی رہنے والا نہیں ہے، یا پوری کے پوری بستی کو اللہ نے الٹا کروا دیا کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن ایک دن سب کا سب تباہ ہو گیا۔ تو دنیا میں تم پھرو تاکہ تم دیکھو کہ وہ قومیں جنہوں نے ہمیں جھٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ نہیں کہ تم ان کی جگہوں پہ جا کے ان کو عجائب گھر بنا کے وہاں پہ تفریح کرنا شروع کر دو، یہ مقامات اس لیے ہیں تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، ہر اس سے جو کہ آسمانوں و زمینوں میں ہے، قل، کس کے لیے ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر جو ہے وہ رحمت کو لکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو کہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے اپنے متعلق یہ لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ ہم امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اسی رحمت کے ساتھ معاملہ کرے کہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ خیر سے گزر جائیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے تم سب کو، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، نہیں ہے کہ جس میں کوئی بھی شک، الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا لیکن اس کے باوجود کچھ قومیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس رحمت کے مستحق نہیں بنتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی بستا ہے، جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو ولی اور اپنا کارساز اور اپنا قریبی دوست بناؤں؟
وہ اللہ کے جو کہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان کو بنانے والا ہے، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ سب سے غنی ہے اور سب اس کے ہاں فقیر ہیں، سب اس کے ہاں محتاج ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرتو، بے شک مجھے تو حکم دیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ان لوگوں میں سے پہلوں میں سے ہو جاؤں جو کہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں، جو اسلام لاتے ہیں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہ ہوں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ من یصرف عنہ، وہ شخص کے جس کو پھیر دیا گیا اس عذاب سے، یوم اذن، اس دن، فقد رحمہ، تو اس پر رحم کیا۔ جو شخص کے جس کو اس عذاب سے پھیر دیا گیا، اس عذاب سے بچا لیا گیا، تو وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے اپنا رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے واضح کامیابی۔ واضح کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر اللہ آپ کو چھوئے، یا اللہ اگر آپ کو پہنچائے، بِضُرٍّ، کسی بھی طرح کی کوئی سختی، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، فلا کاشف لہ الا ہوا، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اس پریشانی کو، اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو پہنچانا چاہے، پہنچائے کوئی خیر، کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہی غالب ہے، وہی قاہر ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر، اپنے تمام بندوں پر وہی ذات ہے جو کہ غالب ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ کمال حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اس کا غلبہ ایسا ہے، اس کی قہاریت ایسی ہے کہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اور وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فائدے سے روک نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمام انس و جن اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، تو وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ کسی نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ ہمارے جو معاملات ہیں، ایمان اور کفر کے، محبت اور عداوت کے، یہ سارے معاملات پہ اللہ ہی جو ہے وہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا جاتا ہے مجھ پر یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بلغ، اور وہ کہ جس کو بھی یہ پہنچے اس کو بھی ساتھ ڈرایا جائے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کر لے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، پھر کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز کی ہرگز گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما هو اللہ، انما هو الہ واحد، بے شک وہ تو صرف واحد الہ ہے، واننی بریء، اور بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، ہر چیز سے جس سے تم شرک کرتے ہو، جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں اس ہر چیز سے جو ہے وہ بری ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو دی تھی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ ان کو پہچانتے ہیں، ان رسول کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اتنی نشانیاں ہیں، اتنے ان کے بارے میں بیان موجود ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، یعنی ان کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے کہ جس نے افترا، گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ کو، او کذب بآیاتی، یا اس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی۔ وہ شخص کہ جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا، اللہ واحد ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، اللہ کی صفات میں کوئی ایسی بات بیان کر دی جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کی، یا اللہ کے معاملے میں کوئی بھی ایسا قول کہا جو اللہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یا اس نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ ہمارے ذہن میں ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس نے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچا دی، جس نے دنیا میں کسی کا مال لوٹ لیا، یہ سارے ظلم کرنے والے ہیں۔
لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ جو اس کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان سے کہ جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، تم دعوے کیا کرتے تھے، تمہارے باطل عقائد تھے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، تمہاری کوئی مدد کریں گے، تمہارے کوئی کارساز ہوں گے، کوئی ولی ایسا ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کے تم ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، جو تمہیں اللہ سے بچا لے گا۔ کہاں ہیں وہ سب جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کی کوئی شرارت، ان کا کوئی فتنہ، ان کا کوئی جواب، ان کا کوئی فریب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ان قالو، کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم وہ کہ جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں بھی ان کو کیا سوجے گا کہ وہ رب کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ اللہ ہم تو شرک کیا ہی نہیں کرتے تھے، اور وہاں پہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے، حالانکہ دنیا میں وہ شرک کیا کرتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنی جانوں پہ جھوٹ بول دیا۔ اپنے معاملات کو جانتے ہیں، مشرکین کے بارے میں نہیں، اپنے جن کو انہوں نے شرکا ٹھہرایا ہوا تھا، جن کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، ان کے خلاف بھی اور اپنے خلاف بھی جھوٹ بول دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گمراہ کر دیا، گمراہ ہو گئے، کھو گئی ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے، وہ ساری باتیں جو ہے ان سے اب گم ہو گئی۔ دنیا میں تو بڑا کسی کو حاجت روا مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے، داتا مانتے تھے، غوث مانتے تھے، اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں رہا، اب ان کے پاس کوئی پکارنے والا نہیں رہا، کسی کو نہیں پکار رہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہیں جو کہ آپ کی طرف غور سے سنتے ہیں، کان لگا کے جو ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے بنا دیا ہے، ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر، اکنہ، پردے کو ڈال دیا ہے، ان یفقہوہ، کہ وہ آپ کی ان باتوں کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور چاہے یہ تمام نشانیوں کو ہی کیوں نہ دیکھ لیتے، لا یؤمنوا بها، وہ اس پر ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اتنی نشانیاں جو ان کو دے دی گئیں، دکھا دی گئیں، اس کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ساری کی ساری نشانیاں بھی دکھا دی جائیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کا تعلق نشانیوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی جانوں سے، اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے فخر سے ہی ہے۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے جدال کرتے ہیں، کہتے ہیں یقول الذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلے لوگوں کی فرضی کہانیاں، یہ قصے کہانیاں ہیں جو آپ سنا رہے ہیں ہمیں، آپ یہ جو نبیوں کے نام پہ ہمیں قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ساری جو ہے ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں، یہ کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ تو ان کا حال ہے کہ جب ان کو دوسری قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے وہ عبرت حاصل کریں، تو وہ یہ کہہ کے جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے خود بھی دور رہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں کہ کوئی آپ کی بات نہ سن لے، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اس قرآن سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جو شخص کے جو شریعت سے دور رہتا ہے یا دور رکھتا ہے لوگوں کو، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا۔ وَلَوْ تَرَى، اور اے کاش تو آپ جب تم دیکھو، اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہمیں لوٹایا جائے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو۔ یعنی اب جب ان کو آگ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو کیا خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور دے دیا جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، تاکہ ہم یہ جو ہم نے چیزوں کو جھٹلایا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم یہ نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بلکہ ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بل بدا لہم، تحقیق ظاہر ہو گیا ہے، جو کہ بدا لہم، ان پر ظاہر ہو گیا ہے، ما كانوا يخفون من قبل، جس کو وہ پہلے سے چھپاتے تھے، ولو ردو، اور اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے، لعادوا لما نہوا عنہ، تو وہ پھر بھی لوٹیں گے اس کی طرف جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ جو ہے جھوٹے ہیں۔
یعنی یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک موقع اور دے دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم ان چیزوں کی تکذیب نہیں کریں گے، یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو ایک اور موقع بھی ملے گا تب بھی وہ یہی گناہ کا کام کریں گے۔ تو انسان اپنی زندگی میں رویش دیکھ لے، اس کو کتنے موقع ایسے ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہو کہ بھائی توبہ کر لو، اپنے گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن وہ جب نہیں توبہ کرتا، وہ اس گناہ پہ برقرار رہتا ہے، تو جب وہ اپنی موت کے قریب یا آخرت میں اگر وہ کہے گا کہ ایک موقع اور دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو ایک موقع اور ملتا تب بھی وہ یہی کام کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں جو اتنے مواقع ملے، دنیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک گناہ کیا اور اللہ نے پکڑ لیا، دنیا میں گناہ کے بعد گناہ کیے گئے، دنیا میں اتنی بار حقیقت سے جو ہے وہ آگاہی دی گئی، حقیقت واضح کی گئی، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، لیکن پھر بھی گناہ پر جب برقرار رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اندر سے تمہارا سسٹم ہی تم نے خراب کر دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یعنی ہماری صرف اور صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا کیا ہے کہ ہماری حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی زندہ ہیں، اس دنیا کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے، یہ ان کا قول ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، قال الیس هذا بالحق، تو رب ان کو کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور ہمارے رب کی قسم، یعنی اس وقت جو ہے وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ صرف دنیا کی زندگی نہیں تھی بلکہ آخرت کا معاملہ بھی تھا۔ قال، تو وہ رب کہے گا فذوقوا العذاب، چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قد خسر الذين كذبوا، تحقیق خسارے میں ہو گئے، خسارہ پا لیا، گھاٹا پا لیا انہوں نے کہ جنہوں نے کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس قیامت، ان کو قیامت آ گئی بغتتن، اچانک سے۔ انسان کو لگتا ہے کہ مجھے پتا چل جائے گا کہ میری موت کب آئے گی، تو میں اس موت سے پہلے جو ہے وہ تیاری کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جب گھڑی آ گئی، قیامت آ گئی، اچانک آ گئی، قالوا یا حسرتنا، تو انہوں نے کہا، وہ کہیں گے یا حسرتنا، اے افسوس ہم پر، اے کاش، علی ما فرطنا فیہا، ان چیزوں پر کہ جس میں ہم نے کمی کر دی، وہ عبادتیں جو ہمیں کرنی تھی اور ہم اس میں کمی کر گئے، وہ چیزیں جن پہ ہمیں اقرار کرنا تھا، جن کو ہمیں یقین رکھنا تھا جن پر، اور ہم نے ان پہ کمی کر دی، اے کاش ہم ان معاملات میں پیچھے نہ رہتے۔ وہم یحملون، اور وہ اٹھائیں گے، اوزارہم علی ظہورہم، اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر، الا، آگاہ ہو جاؤ، ساء ما یزرون، برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں، اپنے کفر کا، اپنے نفاق کا، اپنے گناہوں کا۔ ومل حیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، مگر کچھ دیر کا کھیل، ولاح، اور کچھ دیر کا تماشا، کچھ دیر کا بہلانے کا ذریعہ۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کچھ ہی دیر کا معاملہ ہے، ابھی انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ ہی لمحہ گزرتا ہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے لوگوں نے بھی جو ہے صرف کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے صرف وقت پاس کر رہے ہیں۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیرن، زیادہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیوں تم اس دنیاوی زندگی کو جو وقتی طور پہ تمہیں جو ہے سامان ملا ہوا ہے، اس کو تم نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ اس کی وجہ سے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک، کہ بے شک آپ کو غمگین کرتا ہے، الذین یقولون، الذی یقولون، وہ کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، فإنہم لا یکذبون، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ ان کے درمیان پلے بڑے ہیں، آپ کو بچپن سے وہ جانتے ہیں، آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ اب جب کہ آپ اللہ کا کلام لے کے آئے ہیں، آپ اللہ کی طرف سے میسج لے کے آئے ہیں، تو اب یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ حقیقتاً آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور تحقیق جھٹلائے گئے، رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کافی رسول، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس چیز پر کہ جس پر ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت پہنچائی گئی،
حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گئی ان کو ہماری مدد، تب تک انہوں نے جو ہے وہ صبر کیا۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل کر تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ کے پاس ان رسولوں کی بعض خبریں، بعض جو ہے وہ نیوز آ چکی ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر گرا گزرتا ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، یعنی آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کی استطاعت ہو، اگر آپ اس چیز پر قدرت رکھیں، ان تبتغی نفقا، کہ آپ تلاش کر لیں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی سرنگ، کوئی ٹنل تلاش کر لیں، فی الارض، زمین میں، او سلما فی السمائی، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، فتأتیہم بآیت، تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدی، تو اللہ انہیں جمع کر دیتا ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جاہلین میں سے ہرگز نہ ہو۔ یعنی آپ کو ان کا ایمان نہ لانا جو ہے وہ اتنا گرا گزرتا ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خود کی قدرت میں، خود کی طاقت میں کوئی معاملہ ہے، تو آپ زمین میں یا آسمان میں سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی نشانی تلاش کر لیں جس کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ زبردستی کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اب یہ اپنے اختیار سے انکار کر رہے ہیں، اب یہ اپنے اختیار سے جھٹلا رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ان حقائق کو نہ جاننے والے ہوں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں، قبول حق بات کو وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں، اپنے دل کے کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ والموتا، اور جو مرے ہوئے ہیں، یبعثہم اللہ، تو اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو حق بات آنے کے بعد، اللہ کا کلام سننے کے بعد اس کو سنتا نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ گویا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کے اندر حیات ہے، جس کے اندر شفا ہے، اس کو سننے کے باوجود انسان کی زندگی میں کوئی اثر نہ آئے؟ تو جس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں آتا، وہ مردہ کی طرح ہے، وہ مردار ہے، اس کا دل بھی مردہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان سب کو جو ہے اللہ اٹھائے گا بھی، اور اللہ اپنی طرف جمع بھی کرے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیت من ربی، کہ ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ اتنی نشانیوں کے باوجود جو ہے، اتنے معجزات کے باوجود جو ہے، قرآن کے باوجود جو ہے، تقاضا کیا کرتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی ان ینزل آیتن، یہ کہ وہ نازل کرتے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے۔ انسان کے ایمان کے لیے شرط نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی معجزہ دکھے یا مجھے کوئی ایسا معاملہ دکھے تبھی میں ایمان لاؤں گا۔ ایک نشانی بھی اگر انسان کو مل جائے تو اس پہ حجت تمام ہو سکتی ہے کہ بس یہ ایک نشانی بھی کافی ہے۔ اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا، یا بعض سلف میں سے کہتے تھے کہ جو سورت العصر ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی آگے آئے گی، سورت العصر بھی اگر صرف اللہ ایک سورت بھی نازل کر دیتا تو وہ انسانوں پر حجت کے لیے کافی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے پورا قرآن دیا، اور صرف قرآن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کتنی ہی احادیث ہیں، اتنی ہی نشانیاں ہیں جو دکھائی ہیں، لیکن جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کو یہ سب کافی نہیں لگتا۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی زمین میں چلنے والا جانور، ولا طائرۃ، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحی، جو کہ اپنے پروں کے ذریعے اڑ رہا ہے، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ان کے اندر بھی تمہاری طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تمہاری طرح کے رشتے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو تم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور علماء نے، بعض نے اس حدیث کو بھی اس کے تحت ذکر کیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت میں ان جانوروں کے درمیان بھی ایک طرح کا حساب ہوگا، کہ وہ جانور کے جو سینگ والا تھا، اس نے اگر بغیر سینگ والے کو اذیت پہنچائی تھی، تو اس بغیر سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے کہ تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ تو اس اعتبار سے بھی کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کا بھی اس طرح حساب ہوگا، ما فرطنا فی الکتاب۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح جو تمہاری طرح کی امتیں ہیں، تو دنیا کے جس طرح کے تمہارے معاملات ہیں، اللہ ان کا بھی رب ہے، ان کے بھی تمام معاملات کو اللہ چلا رہا ہے، ان کے بھی تمام معاملات کا اللہ نے خیال کیا ہوا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب، کتاب میں ہم نے کوئی چیز میں کمی نہیں چھوڑی، من شیء، کسی بھی طرح کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف تم وہ سب جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔
اللہ اکبر. من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس کو ڈال دیتا ہے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر. قل ارأیتکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم دیکھو، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہیں عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ جو تم اپنی زندگی میں ابھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہو، ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہیں جو ہے اللہ کا عذاب آ جائے، یا تم پر اس وقت قیامت آ جائے، تمہاری موت آ جائے، تو کیا اس صورت میں بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارو گے. فیکشفون ما تدعون الیہ، اور وہی ہے جو کھول کے رکھ سکتا ہے، دور کر سکتا ہے، ما تدعون الیہ، جسے پکارتے ہو، یا جس چیز کے لیے تم اسے پکارو گے وہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم سے دور کرے گا ان شاء، اگر وہ چاہے گا. وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے جو تم شریک ٹھہراتے تھے. یعنی انسان کی کیفیت کیا ہے کہ جب خوشی کے دن ہے تب تو وہ غیر اللہ کی طرف، غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، ان کو پکار بھی رہا ہے. لیکن جہاں اس کو لگ رہا ہے کہ میں بالکل مرنے کو آ گیا ہوں، تو یہ انسانوں میں سے بعض ہیں جن کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے، جب اس طرح کی پریشانی آتی ہے، تو اپنے تمام ان معبودوں کو بھول کے جو ہے وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں. تو یہ اس بات کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے کہ جب تم اس مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے ہو، تو باقی معاملات میں تم صرف اللہ کو کیوں نہیں پکار سکتے؟ باقی معاملات میں تمہیں کیوں کوئی اور یاد آتا ہے، جبکہ حقیقتاً صرف اور صرف تمہاری دعاؤں کو اللہ ہی سن سکتا ہے، تمہاری مشکلات کو اللہ ہی حل کر سکتا ہے. تو کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا مشکلات سے، تنگ دستیوں سے اور تکلیفوں سے. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یعنی پچھلی قوموں پہ بھی مشکلات آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، تاکہ جب یہ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، وہ تضرع اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر عذاب آیا تو تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں؟ یعنی اب یہ ایک دوسری لوگوں کے جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان پر مشکل آتی ہے تب بھی وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے. مشکل آنے کے باوجود، پریشانی آنے کے باوجود جو ہے ان کا کبر کم نہیں ہوتا، ان کا فخر غرور ختم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، معاملہ کیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ہے شیطان نے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے. مسلمانوں میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی پیر، کسی داتا کی طرف ایسا رجحان رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو پکارے، وہ اپنے دادا صاحب کو پکار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیر صاحب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اپنے کسی کو پکارنے پہ لگے ہوتے ہیں، کسی کے مزار پہ جا کے کچھ چڑھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہی قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ دور کر سکے. اور اللہ نے تو یہ مشکلات اور پریشانیاں اس وجہ سے بھیجی ہیں تاکہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے. فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، اس چیز کو کہ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یعنی کہ کبھی انسان جو ہے اگر وہ کفر پہ تلا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، تو اللہ اس کے ساتھ کبھی کبھار یہ معاملہ کرتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے تمام خزانے کھول دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں تمہیں جو ہے ہر چیز جو تم چاہتے ہو مل رہی ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اس چیز سے جو ان کو دی گئی. دنیا میں جب ان کو یہ معاملات ملتے ہیں تو وہ ان معاملات سے خوش ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے. اخذناہم بغتتاً، تو اچانک جو ہے ہم ان کو پکڑ لیتے. فاذا هم مبلسون، اور پھر اس وقت جو ہے وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں. دنیا میں پھرے ہوئے تھے، اللہ نے اچانک سے ان کی دنیا ختم کر دی، اب ان کے پاس مایوسی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے. فقطع دابر القوم، تو کاٹ دی گئی اس قوم کی جڑوں کو، الذین ظلموا، کے جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں کو اللہ نے جڑ سے ہی کاٹ دیا. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کتنی ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کتنی ہی قومیں ایسی ہوتی ہیں
جو دنیا میں ایسا ظلم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ظلم کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا پہ ان کو کافی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مختلف ممالک پہ انہوں نے قبضے کیے، مختلف ممالک پہ جا کے انہوں نے تکالیف لوگوں کو پہنچائی، اور ان کے جو مال تھے وہ سارے حاصل کیے۔ اب وہ ان چیزوں میں خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچانک سے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو جڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ قل ارأیتم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بلا تم دیکھو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تمہارے سننے کی طاقت کو، وہ ابصارکم، اور تمہارے دیکھنے کی طاقت کو، یعنی تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کو اللہ ختم کر دے، اگر وہ ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یاتیکم بھی، جو تمہیں وہ علا کے دے سکتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ اندھا کر دے، اگر تمہیں اللہ بہرا کر دے، اگر اللہ تمہارے دل پہ مہر لگا دے تو کہ تمہیں حق نہ دکھے، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو کہ تمہیں ان چیزوں کو لا کے دے سکتا ہے؟ انظر، آپ دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے ان کے لیے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر بھی جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن، کہ اگر آ جائے اللہ کا عذاب تم پر اچانک سے یا علانیہ طور پر، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا سوائے ظالم قوم کی کوئی اور ہلاک ہوگا؟ یعنی اللہ کا جب عذاب آ جائے گا، چاہے وہ اچانک آئے چاہے وہ اعلانیہ آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرن آ جاتا ہے، کسی کو موت آ گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا عام عذاب آتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے جو ظلم کرنے والا ہے تو وہ سب اس میں ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، و منذرین، اور ساتھ ڈرانے والے بھی۔ فمن آمن، پھر وہ شخص جو کہ ایمان لے آتا ہے، وہ اصلح، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو سدھار لیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب، تو ان کو جو ہے عذاب آ کے چھوئے گا، عذاب پکڑ لے گا، بما كانوا یفسقون، ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ فسق کرتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الیہ، مگر اس کی کہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پھر تم کیوں فکر نہیں کرتے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو واضح طور پہ بتا دیں کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں، وہ اللہ کے خزانے ہیں، میں غیب نہیں جانتا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی طرح کا کوئی فرشتہ ہوں۔ میرا کام کیا ہے کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں نے تو اس کی پیروی کرنی، یہ میرا مقام ہے۔ اب ایک اندھا شخص اور ایک دیکھنے والا شخص، ایک شخص جو حق کو قبول نہیں کرتا اور وہ شخص جو کہ حق کو قبول کرتا ہے، ایک جو کفر پہ قائم ہے اور ایک جو ایمان لے آتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو کہ جو خوف رکھتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، یعنی وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، جن کو آخرت میں اٹھائے جانے کا خوف ہے، آپ ان کو ڈرائیے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ چیز جو ہے ان کو ان کے تقوی میں اور بڑھائے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ مت دور کیجئے ان کو جو کہ یدعون ربهم، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، وہ لوگ جو کہ صبح اور شام اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دور نہیں کیجئے، یریدون وجہ، یہ تو صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے آخرت میں راضی ہو جائے اور آخرت میں ان کو جو ہے اپنا دیدار عطا کر دے، اپنی نعمتیں عطا کر دیجئے۔ ایسے لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کیجیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو مالی اعتبار سے بہت قوی نہیں تھے، اور کفار نے کیا چاہا، مشرکین نے کیا چاہا کہ آپ جب ہم سے بات کریں یا آپ چاہیں کہ اگر ہم آپ کی محفل میں آئیں تو ایسے جو دنیاوی اعتبار سے ہمارے خیال میں کوئی بہت زیادہ ویلیویبل لوگ نہیں ہیں، ان کو اپنی محفل سے دور کر دیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کر دیا کہ وہ شخص جو کہ ایمان والا ہے،
وہ شخص جو اپنے رب کے چہرے کو چاہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت والا ہے، اس کو آپ نے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر جو ہے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور ان آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ فتطردہم، پھر اگر آپ نے ان کو اپنے سے دور کیا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ وہ شخص جو کہ آپ کے پاس دین کی محبت سے آتا ہے، دین کی چاہت سے آتا ہے، اس شخص کو آپ ایک دنیاوی شخص کی وجہ سے اپنے سے دور نہ کریں۔ اس شخص کی زیادہ اہمیت ہے، زیادہ اس شخص کی جو ہے ایک زیادہ مقام ہے اللہ کی نظر میں، تو دنیا میں بھی اس کو اس کا مقام دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعضهم ببعض، ان کے بعض کو ان کے بعض سے، لیقولوا، تاکہ وہ کہے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان؟ یعنی کفر کرنے والوں کی خواہش کیا تھی کہ احسان اگر اللہ کرے تو وہ ہم پر کرے، کیونکہ ہم دنیا میں زیادہ مالدار ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بھی آگے ذکر آئے گا کہ ان کی قوم نے بھی کیا کہا کہ یہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی اعتبار سے ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے، ہم ان کے بعض کو ان کے بعض سے آزماتے ہیں۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو کچھ ملا ہے تو وہ کسی طرح اس چیز کا حقدار بن جاتا ہے کہ اس کو آخرت میں بھی کوئی حصہ ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علیہ اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ زیادہ نہیں جانتا جو شکر کرنے والے ہیں؟ یہ شکر کا مقام ہے جو انسان کو اس درجے تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کی جاہ، دنیا کا مال جو ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کا درجہ بڑھا سکے۔ ہاں، یہ شکر ہے جو بعض لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں بِآیاتنا، ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو آپ کہیے کہ تم پر سلام ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جو ہے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ انہ من عمل منکم، یہ کہ تم میں سے کسی نے اگر عمل کیا، سوءا بجہالت، کسی برائی کا کام غلطی سے کر لیا، جہالت میں کر لیا، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد، وہ اصلح، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے، فإنہ غفور الرحیم، تو تمہارا رب جو ہے غفور الرحیم ہے، تمہارے اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا اور تم پر رحم بھی کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تفصیل سے آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے جرم کرنے والوں کا راستہ۔ یہ آیات کی جو نشاندہی کی جا رہی ہے یہ مؤمنین کو ہمت دلانے کے لیے بھی ہے، ان کو بتانے کے لیے بھی ہے، اور جرم کرنے والوں کی، گناہ کرنے والوں کے راستے کو واضح کرنے کے لیے بھی ہے، تاکہ اس سے اجتناب کیا جا سکے۔ سورہ فاتحہ میں اگر یاد ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غضب ہو اور جو گمراہ ہوئے، تو وہ راستہ بھی واضح کر دیا گیا تاکہ مومنین جو ہے اس راستے سے دور رہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو ان کو دعا نہیں کر سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت اذا، اگر ایسا میں نے کیا تو تحقیق میں گمراہ ہو گیا، وما انا من المہتدین، اور پھر میں ہدایت یافتوں والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں، ایک روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے جو ہے اس دلیل کا انکار کر دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی طلب کرتے ہو، تم یہ جو عذاب چاہتے ہو، جو تم بار بار مطالبہ کرتے ہو، یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ، الا للہ، مگر یہ کہ اللہ کا، معاملات کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لائے گا، جب اللہ چاہے گا تب آئے گا، میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق بات کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہی جو ہے فاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس ہوتا وہ کہ جس میں تم جلدی کرتے ہو، جس کا تم تقاضا کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں عذاب پہنچانا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تو تمہیں پہنچا چکا ہوتا، یہ عذاب ہم دونوں کے درمیان فاصلہ ہو چکا ہوتا۔
یہ اللہ ہی ہے کہ اس نے اپنی کمال حکمت سے تم پر رحم کرتے ہوئے اس عذاب کو تم سے روکا ہوا ہے تاکہ تمہیں مہلت ملتی رہے کہ میرے بندے اب لوٹا اب لوٹا۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیبی، غیب کی چابیاں صرف اور صرف اس کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو نہیں کوئی جانتا ان کو سوائے اس کے۔ غیب کے جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ انسان کی پیدائش کے متعلق ہو، انسان کی آخرت کے متعلق ہو، بارش کے نزول کے متعلق ہو، آسمان قیامت کے واقع ہونے کے متعلق ہو، کل کو کیا ہوگا اس معاملے میں ہو، یہ سارے جو غیب ہیں یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ اور وہ یہ بھی جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں کیا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ کوئی پتا نہیں گرتا الا يعلمها مگر یہ کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ پتوں میں سے ایک پتا تک نہیں گر سکتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں وہ موجود ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، زمین میں کتنے ہی بیج ہیں جو بوئے گئے ہوں گے، کوئی ایسا بیج نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ ولا رطب ولا یابس نہ کوئی گیلی چیز نہ کوئی سوکھی چیز، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ ان تمام معاملات کو پہلے سے جانتا ہے اور اسی کے فیصلے کے مطابق یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اور وہی ہے وہ ذات جو کہ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ تمہیں وفات دیتی ہے رات کے وقت، تمہیں مار دیتی ہے، تمہیں موت دیتی ہے، تمہیں اٹھا دیتی ہے تمہیں اٹھا لیتی ہے اپنی طرف، تمہیں قبض کر لیتی ہے، تمہیں سلا دیتی ہے رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہی ہے جو جانتا ہے جو تم کماتے ہو دن کے وقت۔ رات کو تمہیں قبض بھی وہ کرتا ہے، دن میں جو تمہارے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی وہی جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اپنی طرف، لیقضی اجل مسمى تاکہ فیصلہ کر دیا جائے مقررہ وقت جب پوری ہو جائے۔ یہ جو دن اور رات کے معاملات ہیں کہ موت ملتی ہے انسان کو، پھر اس کو زندگی ملتی ہے صبح، یعنی جب وہ اٹھتا ہے تو زندگی ملتی ہے، پھر جو ہے اس کو پھر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہیں تاکہ تمہاری جو مقررہ ایک مدت ہے وہ زمین میں پوری ہو جائے۔ پھر اس مقررہ مدت کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف جو ہے تمہارا لوٹنا ہوگا۔ ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے۔ دنیا میں تمہیں وہ روز موت بھی دیتا ہے جب تم سو جاتے ہو، انسان کو اپنے اوپر کیا کیا قدرت ہوتی ہے، کیا حاصل ہوتا ہے، دوسرے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیند میں خراٹے لے رہے تھے، آپ نیند میں کروٹ پلٹ رہے تھے، اس کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا، گویا کہ وہ مردہ ہے، اور پھر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، پھر وہ دن کے اپنے معاملات کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے۔ یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ انسان کی مدت لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب انسان کو موت آ جائے گی، جب اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکال لی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ سب کچھ بتا دے گا جو تم یہ دنوں رات میں کما رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان، مختلف اپنی مخلوق سے تمہاری نگرانی کرتا ہے، جیسے فرشتوں کے ذریعے انسان آیت الکرسی پڑھے رات کے وقت تو اس میں فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ تم میں سے ایک کو آ جائے گی موت، توفته رسلنا تو اس کو وفات دے دیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ملک الموت ہیں وہ اس کو وفات دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کسی معاملے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے مرنے کا وقت مقرر ہے اور فرشتہ اس وقت سے جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہو۔ فرشتوں کے ہاں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے، جب اللہ کا حکم ہے وہ فوراً بجا لاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ کسی کو موت دینے میں جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس وقت جس شخص کی جس جگہ موت لکھی ہے وہیں پہ اس کو جو مقرر فرشتہ ہے وہ پہنچتا ہے اور اس کو وفات دے دیتا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو کہ تمہارا حقیقی مولا ہے، کارساز ہے۔ الا لہ الحکم آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے صرف اور صرف فیصلہ، اسی کے لیے ہے تمام کے تمام احکامات۔ وہو اسرع الحاسبین اور وہ حساب لینے میں بہت جلد ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے زمین کے اندھیروں سے، والبحر اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی زمین کی جو تہیں اس میں جو گناہ ہو رہے ہیں یا اس کے جو اندھیرے ہیں یا جو آسمان کی جو ظلمات ہیں، آسمان کے عفوا جو سمندر کے جو ظلمات ہیں اس سے کون تمہیں نجات دے سکتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ کہ جس کو تم پکارو تضرعا، تضرع گڑ گڑا کر،
عاجزی کے ساتھ، وہ خفیتاً اور خفیہ طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کو پکارا جائے گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، اور اس کو پکارا جائے خفیتاً، خفیہ طریقے سے۔ انسان ایسے دعا نہ کرے کہ اللہ تو نے بخشنا ہے تو بخش لے، نہیں بخشنا تو نہ بخش، ایسا نہیں۔ انسان اپنے آپ کو عاجز کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اللہ تو ہمیں معاف کر۔ اور دوسرا معاملہ کیا ہے؟ خفیتاً، خفیہ طور پہ۔ یہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا کہ انسان زور زور سے اعلانیہ طور پہ دعائیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنت دیکھتے ہیں کہ بہت کم معاملات ایسے ہیں، بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اجتماعی طور پہ دعائیں کی گئی ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہمیں پسند ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پہ دعا ہو جائے اور ہم ذاتی انفرادی طور پہ نہ کریں۔ ہمیں یہ نہیں پسند کہ ہم اکیلے بیٹھ کے چھپ کے اللہ سے اکیلے میں جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے دعائیں مانگیں۔ ہمیں پسند ہے کہ سب جمع ہو جائیں اور سب اجتماعی طور پہ جو ہے دعائیں کریں، اس کے لیے گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں تو ہم سے دعائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم سے اکیلے میں بیٹھ کے 5 منٹ کی اللہ کے سامنے دعا نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے، کہ بندے اور اس رب کے درمیان جو ہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، اس کیفیت میں اس سے دعا کی جائے۔ لئن انجانا من هذه، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی اس چیز سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیا کیفیت بیان کرتا ہے کہ وہ اس کو پہلے تو پکارتے ہیں کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس سے نجات دی، ان ظلمات سے نجات دی، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ان سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی سختی سے اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے۔ لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ثم انتم تشرکون، پھر تم اس کو شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ اور کل ہی ہم ایک عالم دین کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی کہ مثال کے طور پہ یہ شرک کی بات تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو نعمت ملتی ہے اور لوگ ان کو آ کے کہتے ہیں یار آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی دعائیں ہیں۔ بھائی سامنے والے نے دعا کی بھی نہیں تھی تب بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہیں۔ فوراً اللہ کی طرف کیوں نہیں نسبت کرتے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اپنا فضل عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے کیا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو، کہتے ہو ہاں دوائی لی تھی اس وجہ سے جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، دوائی لی تھی اس وجہ سے صحت مل گئی، ڈاکٹر نے اچھا آپریشن کر دیا تھا اس وجہ سے جو ہے وہ صحت مل گئی۔ یہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا کو قبول کی، اللہ نے اس معاملے میں مجھے نجات دی، اللہ نے یہ معاملہ میرے لیے آسان کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہی ہے جو قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر بھیج دے، علیکم تم پر بھیج دے، عذابن کسی بھی طرح کا عذاب۔ اللہ ہی قادر ہے اس چیز پر کہ وہ تم پر بھیجے عذاب، چاہے وہ من فوقکم تمہارے اوپر سے ہو، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے ہو، او یلبسکم شیعا یا وہ تمہیں گروہوں میں خلط ملط کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، پھر تمہارے بعض سے جو ہے تمہارے بعض کو جو ہے وہ لڑائی کا مزہ چکھائے، یعنی تمہارے درمیان آپس میں اختلافات کر دے اور پھر تم جو ہے ایک دوسرے سے خلاف لڑ کے اس عذاب کو چکھو۔ انظر، آپ دیکھیں، کئی فنصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کے لوگوں کے لیے آیات کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے جو ہے وہ 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کہ اے اللہ میری تمام امت کو، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری تمام امت کو جو ہے غرق کر کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور ایک دوسری دعا کی کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میری تمام امت کو جو ہے قحط کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، بھوک کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی جو ہے وہ قبول کیا۔ اور تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو، جیسے یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب دینے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیتا ہے۔ اور پھر واضح بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کے جو ہے مختلف فرقے بھی ہوں گے۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیمات کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم فرقے بڑھاتے رہیں، بلکہ ہم فرقہ واریت سے اجتناب کریں اور ہم جمع ہو جائیں اس چیز پر جو کہ ہمیں جمع کر سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت، اسی نہج پر، اسی منہج پر، اسی طریقے پر جو کہ صحابہ اور سلف صالحین نے سمجھا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ کہ حق بات تھی، جبکہ وہی سچ تھا۔
قل آپ ان سے کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کسی بھی طرح کا وکیل نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں، تمہیں جھٹلانا ہے تو اس کی سزا بھی تمہیں خود بھگتنی پڑے گی۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے واقع ہونے کی ایک جگہ ہے، ایک وقت ہے۔ وسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہوں یا فضول میں بحث کر رہے ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بارے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ مت بیٹھیں یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے مستی مذاق کی باتیں شروع کرے، استہزاء شروع کرے، اگر شیطان بھلا بھی دے تو جیسے ہی یاد آئے انسان اس محفل سے دور ہو جائے، یا اگر ممکن ہو ان کی تصحیح کی جائے، ان کو سمجھایا جا سکے تو ان کو سمجھا دیا جائے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں ہے ان لوگوں پر یا ان لوگوں کے ذمے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان مذاق کرنے والوں کے، ان کفر کرنے والوں کے حساب میں سے کچھ بھی، ولکن ذکر، مگر یہ کہ یاد دہانی کرانا ہے، نصیحت کرنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ وذر الذین اتخذوا، اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کے جنہوں نے اتخذوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے، لعبا ولہوا، انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے، انہوں نے صرف دنیاوی زندگی کو نہیں، اپنے دین کو بھی جو ہے وہ کھیل تماشا بنا لیا ہے، دینی معاملات کو، دینی احکامات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگ عمرے اور حج کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی عبادت کی بجائے دنیاوی امور میں ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے، کھانے پینے کی زیادہ فکر ہے، تصویریں لینے کی زیادہ فکر ہے، لوگوں کو بتانا کہ دیکھو میں یہاں پہ آیا ہوں، دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، ان چیزوں کی زیادہ فکر ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین ہے، اس کو کھیل تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی تفریح کا ویکیشن کی جگہ نہیں ہے، تفریح کا سامان نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے شعائر ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وذکر بہ، اور ان کو یاد دلایا گیا تھا، ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان تبصر بہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ لیے جائیں، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ پکڑ لیا جائے کسی جان کو اس وجہ سے جو اس نے کمایا، یعنی ان کو وذکر بھی، اور آپ ان کو یاد دلائیں، ان کو نصیحت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پکڑ لیا جائے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور پھر نہ ہو اس جان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر یہ فدیے میں دینا چاہیں، یہ عدول اختیار کرنا چاہیں، بدلے میں دینا چاہیں ہر چیز کو بھی، معاوضے میں دینا چاہیں، بدلے میں دینا چاہیں ہر چیز کو بھی، لا یؤخذ منہا، تو اس سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہلاکت کے سپرد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے جائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا حمیم میں سے، گرم پانی میں سے، ایسا پانی جو کہ اندر سے ان کی جو ہے اعضاء ہیں ان کو بھی جلا دے گا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے، جو وہ انکار کرتے تھے۔ کیا بتایا کہ وہ لوگ جو دین کو جو ہے کھیل تماشا بنائے ہوئے تھے، اور دین کو کھیل تماشا بنانے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہو، انسان اس معاملے میں بہت خاص احتیاط کرے۔ مثال کے طور پہ مردوں کے لیے ایک معاملہ ہے داڑھی کا، اب داڑھی کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، ان کی طرف سے فرض بھی ہے، اور ایک انسان اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، جب دل چاہتا ہے کاٹ دیتا ہے، جب دل چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیل تماشا کرتا ہے۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یا دین کے کسی پہلو کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور بندہ کہے یار یہ تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، یہ تم نے کیسا لباس اختیار کیا ہوا ہے، یہ کیا تم اللہ اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ بھائی دنیاوی معاملات کی بھی اہمیت ہوتی ہے، دین کے معاملات کو کھیل تماشا بنانا بہت خطرناک خطرناک بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، دنیا کی زندگی نے ان کو ایسا محسوس کرایا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے جو کہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی سزا دیکھیں اللہ نے کیا کہی ہے کہ ان کے لیے حمیم میں سے پینے کا ہے، سخت گرم پانی۔ ہم دنیا کا گرم پانی بھی دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے چائے وغیرہ کا کوئی پانی جو انسان نکالتا ہے، اگر اس کو پتا نہ ہو کہ یہ گرم ہے اور اچانک سے اس کو پی لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی زبان جل جاتی ہے، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، اور اگر حلق کو پہنچ جائے تو حلق تک جو ہے وہ اسکن جل جاتی ہے، اور صرف اس وقت تکلیف نہیں ہوتی، کتنا ٹائم گزرتا ہے، کتنے دن گزرتے ہیں جب وہ تکلیف برقرار رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آخرت میں
جہنم کا یہ جو پانی دیا جائے گا جو کہ اندر تک کہ ان کے اعضاء کو جلا دیا جائے گا، یہ ان کو پینے کے لیے ملے گا، اور دردناک عذاب ہے ان سارے امور کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی عزت کرنے والا اور اپنے دین پر قائم رکھنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.